ہتھیلی پر ہتھیلی رکھے، لیکن عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنا بایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے اور دائیں ہاتھ اس کے اوپر رکھے تاکہ ستر کا باعث ہو۔ اسی طرح عورت رکوع میں جاتے ہوئے مرد کے لیے تو یہ ہے کہ رکوع میں جائے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑے، لیکن اگر وہ عورت ہے تو وہ صرف اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یعنی مرد کے لیے تو اس طرح جھکنا ہے کہ اس کی جو کمر ہے وہ بالکل برابر ہو جائے، لیکن عورت کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے جھکے۔ اسی طرح عورت جب سجدے میں جائے تو زمین کے ساتھ چمٹ جائے اور زمین کے ساتھ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ اس کا جسم لگا رہے۔ مرد کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اس کی جو کوہنیاں ہیں نہ اس کی رانوں سے نہ اس کا پیٹ اس کی رانوں سے ٹچ کرے، لیکن عورت کے لیے ہے کہ وہ زمین پر اس طرح بیٹھے کہ دونوں پاؤں دائیں سائیڈ کو رائٹ سائیڈ کو نکال کے بیٹھے اور زمین کے ساتھ جو سطر کے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح نمازی کے آگے سے گزرنے کا مسئلہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے تو اگر 40 سال بھی انہیں بیٹھنا، یعنی 40 کا لفظ ہے کہ 40 دن 40 ہفتے 40 مہینے یا 40 سال بھی انہیں بیٹھنا پڑے تو وہ نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ اس کے بعد چند مسائل ہیں۔ آمین کہنا امام کے پیچھے یا اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا تو اس کے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا۔ یہ جو آمین کہنے کا مسئلہ ہے، سورہ فاتحہ جب بھی پڑھی جائے نماز میں یا غیر نماز میں اس کے بعد آمین کہنا واجب ہے۔ نماز کے علاوہ پڑھیں گے تو اونچی آواز سے آمین کہیں، نماز میں پڑھیں گے تو آہستہ آواز سے آمین کہیں۔ صحیح بخاری میں جو عنوان امام بخاری علیہ رحمہ نے باندھا ہے کہ آمین کو جہرن کہنا، یہ عنوان ہے، ٹائٹل ہے اس باب کا، جبکہ اس میں جو حدیث امام بخاری لے کر آئے ہیں اس میں آمین اونچی کہنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب امام بخاری کا تو یہ حال ہے، وہ صرف حدیث کے امام ہیں، فقہ کے امام نہیں ہیں۔ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کتے کا جوٹھا اگر پانی ہو فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر اور کوئی پانی نہیں، کتے کا جوٹھا پانی ہے تو اس سے وضو کر لیں۔ اس کو کوئی نہیں مانتا۔ جو بخاری کی رٹ لگاتے ہیں وہ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کتے کا جوٹھا پانی جو ہے اس سے وضو کیا جا سکے۔ اسی طرح امام بخاری نے اونچی آواز سے آمین کہنے پر جو حدیث لائے ہیں اس میں یہ بنیادی چیز ہے کہ حضور نے فرمایا جب امام آمین کہے والضالین کہے تو امام بھی آمین کہے اور مقتدی بھی آمین کہیں، اور ان دونوں کی آمین اگر فرشتوں کی آمین سے مل جائے، امام کی اور مقتدی کی آمین اگر فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی فرشتے تو اونچی آواز سے آمین نہیں کہتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ امام 3 چیزوں کو پوشیدہ رکھے، تعوذ کو یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امام آہستہ پڑھے، اور تسمیہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین آہستہ پڑھے امام، اور آمین کو امام پوشیدہ رکھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، جو صحابی ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ اب ایک طرف صحابی کا قول ہے، ایک طرف امام بخاری کا ٹائٹل ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا امام تعوذ تسمیہ اور آمین آہستہ کہے، ربنا لک الحمد کو آہستہ آواز سے کہے۔ جب امام آہستہ کہے گا تو مقتدی کیوں کر اونچا کہے گا؟ جب امام کو حکم ہے کہ وہ آہستہ کہے تو پھر مقتدی کیوں اونچا کہے گا؟ اسی طرح کوئی
کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں امام و مقتدی کے لیے آمین بلند آواز سے کہنا سنت کہا گیا؟ ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے پورے ذخیرہ حدیث میں جس میں کہا گیا کہ آمین اونچی آواز سے کہا جائے۔ اور آمین اونچی آواز، اس کے بعد ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے کہ حضرت سیدنا جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں بے شک یہ سنت ہے، حضرت علی نے کہا بے شک یہ سنت ہے کہ آدمی حالت نماز میں ہتھیلی پر ہتھیلی رکھے، حالت نماز میں ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ کر ناف کے نیچے باندھ لے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہتے ہیں سنت ہے۔ جب حضرت علی کہہ رہے ہیں سنت ہے تو کوئی کہتا نہیں یہاں ہاتھ باندھ لے، کوئی کہتا یہاں ہاتھ باندھ لے۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھے، اور سنت کا لفظ حدیث شریف میں موجود ہے۔ جب سنت حدیث کے اندر آ گئی کہ سنت ہے کہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھے تو پھر باقی چیز کیا رہ جاتی؟ اور اسی طرح فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا۔ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ بہت مختصر وقت ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ اتنی جلدی جلدی آپ نے نماز کا ٹائم کیوں کر دیا، کیونکہ یہ ایسے بنیادی مسائل ہیں جس میں لوگوں کو وقت ملنا چاہیے۔ کہ 10 منٹ میں کیا بیان کر سکتے ہیں ان مسائل کو، تو یعنی بہت جلدی پہلے دن والا ٹائم رہتا ہے تو کوئی 10 منٹ 20 منٹ 25 منٹ ملتے کوئی بندہ بات بھی کر سکتا ہے، روز بھی ٹائم بدل دیتے ہیں۔ فاتحہ خلف الامام کا جو مسئلہ ہے اس میں قرآن عزیز نے تو کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو اور کان لگا کے سنو۔ اب ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے دوسرا بندہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس سے منع کیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب قرآن مجید پڑھا جائے یعنی فرض نمازوں میں تو کان لگا کر قرات سنو اور اس قرات کے وقت خاموش رہو۔ اس پر بے شمار احادیث ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کے لیے کچھ بھی پڑھنے کی اجازت، جو قرات ہے اس میں امام کے پیچھے کچھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے امام جب قرات کرتے تو سننے والے اس کا جواب دیتے، پس اللہ تعالیٰ نے یہ بات امت کے لیے پسند نہ فرمائی اور فرما دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور کان لگا کے سنو۔ یعنی دیکھیں حضور نے فرمایا خالف الیہود والنصارى۔ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ جب امام قرات کرتا تھا وہ پیچھے قرات کا جواب دیتے تھے۔ اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میرے حبیب کی امت بھی ایسا کرے، چنانچہ اللہ نے قرآن اتارا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور کان لگا کے سنو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی تو میں نے ان میں سے کسی کو بھی بسم اللہ پڑھتے نہیں سنا، یعنی بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ ارشاد فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اور اس حدیث مبارکہ میں امام کو قرات کرنے کو حکم دیا جا رہا ہے، مقتدی کو قرات سننے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح یہ بڑا شورافاق مسئلہ ہے، اس پر بڑی ساری جو ہے احادیث ہے، دلائل کی ضرورت ہے، وقت کم ہے۔ رفع یدین کرنا، بار بار ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا، اس باب میں حضرت سیدنا امام نسائی جو سیدہ کی ایک کتاب ہے اپنی صحیح سند کے ساتھ فرماتے ہیں جابر بن سمرہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس رسول اللہ تشریف لائے جب کہ ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حال ان کا کہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں جیسے کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اسی طرح حضرت امام مسلم 2 سندوں کے ساتھ روایت لائے ہیں کہ مجھ کو ابو سعید الاشجع نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے وقی نے بیان کیا، ہم نے سند کو تبدیل کیا، ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا۔ یعنی یہ مسئلہ، یہ حدیث جو پیچھے بیان کی ہے امام مسلم کی رفع یدین کی ممانعت کی حدیث، ترک رفع